الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ مگر کوئی بھی رحمت عالم بن کر۔ نرس بھرنم روپم روپس بھرنم گڑس بھرنم جانم ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಭರ್ಣಂ ಕ್ಷಮಾ ಈದಮೋ ಜನ ಉತ್ಸುರುತ್ ನರಾಶಂಸ ಇಸ್ತವಿಷ್ಯತೆ ಉಶ್ಚರಾ ಯಶ್ಯ ಪ್ರವಾಹನೋ ಬಧೂಮಂತೋ ದ್ವಿದರ್ಶ ಇಶಾಯೆ ಮಾಮಹೆ ನಿಷ್ಕಾಂತ ಶರ್ಜಾ ತಿರೀಣಿ ಶತಾನ್ ಯವರ್ತಾನ್ ಸಹಸ್ರಾತ್ ಗುಣಾಂ۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا اندھکار میں، ظلمت میں، ضلالت میں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دنیا کے اندر انسانی سماج میں اخلاقی بگاڑ، کردار اور کیریکٹر کا ختم ہو جانا، لوٹ مار، قتل و غارت، یہ تمام چیزیں وافر درجے میں موجود تھیں، اور دنیا کو ایسے ادھار کرتا اور ایک ایسے مصلح کی ضرورت تھی کہ جس کی طرف لوگ ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تہذیب و تمدن سے عاری قوم، جہاں پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، گیان بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، اور جہاں تہذیب تھی، جہاں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ مہذب لوگ ہیں، ہمارے پاس کلچر ہے، ہمارے پاس سوسائٹی ہے، ہمارے پاس تہذیب ہے، ہمارے پاس تمدن ہے، ان کا بھی حال یہ تھا کہ ان کے یہاں بھی انسانی سماج کا کوئی وقار نہیں تھا، انسانیت مٹی ہوئی تھی، صحیح صورتہ ختم ہو گئی تھی دنیا سے، اور وہ لوگ بھی اپنے جیسے لوگوں کے سامنے نتمستک ہو رہے تھے، جبینوں کو خم کر رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوئی۔ یہ رحمت تو پہلے سے ہونا طے تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کائنات کو وجود میں نہیں لاتے اگر محمد الرسول اللہ کو پیدا نہ کرتے۔ وجہ تخلیق کائنات یہ پلاننگ تو ہو چکی تھی، لیکن دنیا میں ظلمت اور جہالت اور ضلالت ہر چہار جانب موجود تھی۔ ہاں کچھ لوگ تھے جو پرانی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے اور پرانی کتابوں کو جاننے والے تھے، وہ کہیں کھو میں اور غار میں اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہ دور آ گیا ہے کہ جس دور میں وہ آخری نبی، وہ انتم رشی اور وہ پیغمبر، وہ دودھ، وہ پروفٹ، وہ رسول جو کائنات کو بدل دے، کائنات کے رنگ و بو کو بدل ڈالے اور انسانی سماج کو کوئی نجات کا سامان ہاتھ آ جائے، وہ نبی آنے کا دور آ گیا ہے۔ وہ دور آ گیا ہے جس کے لیے مہاتما گوتم بدھ اپنے شاگرد سے کہہ رہے تھے کہ نندا، میں اس دنیا میں آیا ہوں
میں نہ پہلا بدھ ہوں نہ میں آخری بدھ ہوں، بلکہ ایک بدھ اپنے زمانے میں آئے گا، اور تم دیکھ لینا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ایک ایشورواد کی دعوت دے گا۔ اس کا ایک صفاتی نام، ایک سانسارک نام میترے ہوگا۔ میترے کا معنی ہوتا ہے رحمت کے، کرونا مے کے، کہ کائنات میں رحمت پھیلانے والا۔ وہ آخری بدھ ہوگا، اس کے بعد سنسار میں کوئی اور بدھ نہیں آئے گا۔ تو وہ دور آ گیا، اور امام کائنات، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد کی جو بھوشوانی کی گئی تھی، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکار ناشم ودھایم ہیات دیتو وویکہ۔ آپ نے ابھی سورہ والضحیٰ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ سورہ والضحیٰ کیا ہے؟ یہ اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت یا شاعری ہم بہت سنتے ہیں، شاعری میں بھی نعت کہی جاتی ہے، نظم میں بھی نعت کہی جاتی ہے، اور نثر میں بھی نعت کہی جاتی ہے۔ ہر وہ جملہ، ہر وہ سینٹینس جس میں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی توصیف ہو، نعت کہلاتی ہے۔ نظم میں کچھ خاص پیرایا ہوتا ہے، خاص الفاظ ہوتے ہیں جس کو موضوع کیا جاتا ہے، اس میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قافیہ ہو اور ردیف ہو، تو اس کے ساتھ نعت کہی جاتی ہے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زمانے میں کہ یہ نبی جو کائنات کا ادھار کرتا بن کر کے آیا تھا، اور خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ کون ہستی ہے کہ جو کائنات میں جس نے سکان زمیں کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گل ستا وہ کون تھا، جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، بجلیوں کے زد پہ تھا جو باغباں وہ کون تھا، گالیاں سن کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا پھر شیریں سخن شیریں زباں وہ کون تھا، وہ جس کے دل میں کائنات کا درد تھا، ایک ایک انسان کا درد تھا، ایک ایک جانور کا درد تھا، جو تمام دنیا کا درد اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے تھا، اس کو بھی دنیا کے لوگوں نے پریشان کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ایسی تکلیف پہنچائی کہ ان تکلیفوں سے پہلے اسی دھرتی پر ہمارے بھارت ورش میں ایک رشی ہوئے جو اس نبی کو یاد کرتے تھے آج سے 5000 سال پہلے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نرا شنسا می پریم اسمن یجے بھوے مدھو جیوم ہوشکریتم، کہ اس نرا شنس رشی جو جس کا نام محمد ہوگا، اس کے بلیدانوں کے، اس کی قربانیوں کے صدقے میں اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو اور ہماری کریا کلام کو، ہماری عبادت کی اور پوجا پدھتی کو آپ اپنے سمکش، اپنے نزدیک اس کو قبول کر لیجئے۔ تو یہ کون سی تکلیف تھی؟ یہی وہ تکلیف تھی جو قوم نے آپ کو پہنچائی تھی، ایسی تکلیف کہ آپ پر وحی کا دروازہ بھی بند ہو رہا ہے اور یوم فطرت چل رہا ہے۔ وہ دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کچھ وقتوں کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے، امام کائنات نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو دیکھا، ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا، تو آپ کے دشمن آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کے پاس آسمان سے خبریں آنی بند ہو گئی ہیں۔ ایسے وقت میں کیا دل کڑتا ہوگا، کیسی تکلیف پہنچی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور آپ سے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب مجھے آپ کے چہرے انور کی قسم ہے، آپ کے زلفوں کی سیاہی کی قسم ہے، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے، بلکہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے آپ کا وہ دن جو گزر گیا ہے اس سے آنے والا دن بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تاریخ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب کوئی نہیں ہوا۔ تمام انبیاء، اولیاء اور تمام دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور رضا کے اعمال کرتے ہیں۔ میرا رب اپنے محبوب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نعت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس چہرے انور کی قسم کھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کائنات کو روشنی ملی ہے۔ اسی کو تو وہ رشی کہہ رہا تھا کہ اگیانتا کے دور میں، ایسے دور میں جب جہالت کا زمانہ ہوگا، ضلالت کا دور ہوگا، گمراہی کا دور ہوگا، اور تاریخ سے آپ پوچھئے ذرا کہ کیا وہ دور گزرا ہے؟ آج سے 14 صدی پہلے، 6 صدی عیسوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام دنیا میں اندھکار تھی۔ وہ تہذیب اور تمدن کے جو حامی کہلانے والے لوگ تھے، تہذیب کے حامل کہلانے والے لوگ تھے، وہ رومن امپائر تھے یا پرشین امپائر تھے، ایران میں لوگ تھے یا روم میں تھے۔ رومن یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تہذیب ہے، ہمارے پاس کلچر ہے، ہمارے پاس سوسائٹی ہے، لیکن ان کا بھی حال بڑا برا تھا۔ ایران میں جو آتش پرست تھے ان میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ قانون کو، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، اور وہاں بہن اور بھائی میں شادیاں ہو جاتی تھی۔ ایک بادشاہ ایسا گزرا آتش پرستوں میں ایران میں جس نے قانون بنا دیا کہ زمین اور جورو پر کسی کا قبضہ نہیں، جو زور آور ہوگا وہ قبضہ کر لے گا۔ کسی کی بیوی کو لوگ اٹھا کر کے لے جاتا تھا۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ۔ ایسے لوگ تھے کہ ایسے دور میں یہ اگیانتا کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، ضلالت کا دور تھا، گمراہی کا دور تھا کہ ایک رشی پیدا ہوا جس کا نام ویدوں میں نراشنس یا مامہے کہا گیا۔ کہا وید ویاس جی نے لکھا ہے ایتش مننترے ملکش آچاریین سمنویتا مہامد اتی خیاتا شش شاخا سمنویتا، کہ وہ غیر آریہ جو ہوگا، غیر ملکی ایک نبی جو مہامد کے نام سے وکھیات ہوگا۔ مہامد محمد کے قریب قریب کا لفظ ہے کہ محمد کے نام سے وکھیات ہوگا، مشہور ہوگا، دنیا جانتی ہے کہ ایک ہستی ہے جن کو دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے۔ ایک انوکھی فکر تھی، ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ تو وہ ہستی جس کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے گیان کا دیپ جلایا اور دنیا والوں کو علم کی روشنی عطا کی۔ آپ آئے تو آپ کے چہرے کی آبھا، آپ کے چہرے کی کانتی سے اور آپ کے روشن رخ انور کی وجہ سے کائنات میں روشنی پھیل گئی ہے۔ ہم آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس نبی نے سب سے بڑا ہتھیار جو اپنی امت کو عطا کیا اس کا نام علم تھا۔ علم کی روشنی، حضور نے فرمایا کہ علم نور ہے، جو علم کو اپنے تھامے گا، علم کو اپنے اندر سموئے گا، وہ کائنات میں مشہور ہو جائے گا، پھیل جائے گا، وہ اللہ کا پہچاننے والا ہوگا، وہ نبی کے حقوق کو جاننے والا ہوگا، وہ کائنات میں روشنی کو بکھیرنے والا ہوگا، وہ روشنی کا پیامبر بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت عطا کی ہے، ہم کو ان چیزوں کو بہت سمو کر کے رکھنا چاہیے۔
دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ آخری نبی بن کر کے آئے تھے، لاسٹ پروفٹ بن کر کے آئے تھے، تو اس امت کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات کو، آپ کی ذات مقدسہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یہ امت دنیا میں عام انسانوں تک پہنچائے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو روشنی بکھیری ہے، آپ کی آمد کے بعد کائنات نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کی آمد کے بعد سنسار میں روشنی ہوئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو آج کرنیں ہیں، جو روشنی ہے، جو اجالا ہے، جو اچھائیاں ہیں، جو صحیح صورتہ ہے، جو اخلاق ہے، جو کیریکٹر ہے، جو کردار ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انبیاء علیہم السلام کی دین ہے۔ نبیوں کی وجہ سے، نبیوں کی تعلیمات کی وجہ سے کائنات میں آج اچھائی پھیلی ہوئی ہے۔ ان تعلیمات کو پھیلانا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب نبی کے امتی ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں، اور وہ نبی جو سب سے کامل تھا، اکمل تھا، جس کے اخلاق اور کردار کی گواہی دشمن دے رہے تھے۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ ایک رائٹر ہے نیپولین، اس نے لکھا کہ محمد از دا لاسٹ پروفٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہا آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی تعلیمات کو سننے کے لیے اور اس کو لینے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے 1.25 لاکھ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کا آخری خطبہ سننے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اور عرفات کے میدان میں جمع تھی، اور آپ کے بعد یہ تمام لوگ آپ کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے والے ہو گئے۔ یہ حضور کی آخری نبی ہونے کی ایک بڑی دلیل نیپولین نے قائم کی ہے، اور یقینی بات ہے اس لیے وہاں سے جو پیغام نشر ہوا تھا وہ پیغام ہم تک آئے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ، تفصیلی بات تو ابھی نہیں ہو سکتی ہے، مختصر یہی ہے کہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم علم کو پھیلانے کی اور اس کو بچانے کی، اس کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے، اس کے جو بھی ذرائع ہیں۔ دوسری چیز، حضور کی ذات یہ تنہا ہمارے نبی نہیں ہے، آپ تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ عام انسانوں کے نبی ہیں، تو ہم نمائندہ ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ عام انسانوں تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ آؤ، اگر تمہیں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ سفلتا پراپت ہو، تو چلو ڈھونڈیں غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، چلو ڈھونڈیں زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اگر چاہتے ہو کہ امن ہو آج بھی زمانے میں، تو یہ راز ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کیریکٹر کو عام انسانوں تک پہنچانے کی محنت کریں گے سب لوگ انشاءاللہ تعالی۔ اس کا طریقہ بہت مختصر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں حضور کی سنت اور سیرت کو اتارنا ہے۔ دوسری بات، ہمارا ہر کوئی کسی کا تعلق ایک دوسرے سے، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، ان پڑھ مسلمان بھی رہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی رہتے ہیں، تو ان کو ایک ایک بات بتا دینا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے، ان کا